تراویح کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ تراویح کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ رات کے ابتدائی حصے میں یعنی نماز عشاء کے بعد فوراً پڑھ لینا یہ بہتر ہے، افضل ہے، یا یہ کہ سحری سے پہلے یعنی رات کے آخری حصے میں جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے اس وقت پڑھنا بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سب سے پہلی یہ بنیادی بات آپ اور میں یاد رکھیں کہ اگر دونوں وقت تنہا پڑھنے کا معاملہ ہو یا دونوں وقت باجماعت ہی پڑھنے کا معاملہ ہو، یعنی موازنہ دونوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی نماز عشاء کے فوری بعد باجماعت پڑھنا یا سحری کے وقت میں باجماعت پڑھنا، یا موازنہ یوں ہو رہا ہے کہ عشاء کے بعد بھی پڑھے تو تنہا پڑھنا، جیسے خواتین میں سے کوئی گھر میں پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی عشاء کے بعد بھی تنہا پڑھنا اور تہجد کے وقت میں بھی تنہا پڑھنا۔ اگر موازنہ برابری کا ہو یعنی تنہا آدمی یا جماعت ان دونوں کا آپس میں موازنہ ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ ابتدائی سے آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ نماز تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی ہیں، تو رات کے آخری حصے کی نماز بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں جو ہے تم تہجد پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرو۔ تو اگر موازنہ اس میں ہے کہ آدمی رات کے ابتدائی حصے میں تنہا پڑھے اور آخری حصے میں تنہا پڑھے، دونوں میں سے کون سا؟ تو کہیں گے آخری حصے میں تنہا پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے۔ رات کے ابتدائی حصے میں باجماعت اور رات کے آخری حصے میں باجماعت، تو کہیں گے باجماعت رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جائے جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے اور ہے صورتحال کہ نماز تراویح عشاء کے فوری بعد باجماعت پڑھی جاتی ہے، نماز تراویح عشاء کے فوری بعد باجماعت پڑھی جاتی ہے، جو آدمی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا یا جو خاتون مسجد نہیں پہنچ پاتی ہیں، نہیں آ سکتی، ان کے اپنے مسائل رہتے ہیں، ان کو ضروری بھی نہیں خواتین کو مسجد آنا، تو جو مسجد نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان دونوں میں کون زیادہ افضل ہے؟ زیادہ افضل کون سا عمل ہے؟ کیا باجماعت تراویح پڑھنا افضل ہے یا پھر یہ کہ آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے؟ اب دیکھیے اصل موازنہ کہاں ہے؟ دو چیزوں میں موازنہ، ایک تو یہ کہ رات کے ابتدائی حصے میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی الگ فضیلت ہے۔ اگر آپ ابتدائی حصے میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو باجماعت پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ رات میں نماز پڑھے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو رات کی ابتدائی حصے میں باجماعت پڑھنے والے کو اتنی بڑی فضیلت کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہ فضیلت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں رات کے آخری حصے کی بات کریں، آدمی تنہا بھی پڑھے تو رات کا آخری حصہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا جب باجماعت نماز پڑھانے کے لیے کہا حضرت تمیم دار ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں جب لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نکلے تو دیکھا کہ لوگ حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ جو شکل ہے نہیں کیا ہی اچھی شکل ہے، اور اس کے بعد کہا واللتی ینامون عنہا خیر من التی یصلون، ہاں وہ وقت جس وقت نماز نہ پڑھ کے یہ لوگ سوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اس وقت کے مقابلے میں جس وقت میں یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔
اب یہ ایک مسئلہ ہے، ان دونوں میں موازنہ کیسے ہوگا، کون سا وقت زیادہ افضل ہے؟ رات کے ابتدائی حصے میں باجماعت پڑھے، جماعت کی فضیلت حاصل کرے، یا رات کے آخری حصے میں پڑھ کر وقت کی فضیلت حاصل کرے؟ ان دونوں میں کیا زیادہ افضل ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان دو رائے، اہل علم کے درمیان دو رائے، اہل علم کی ایک بڑی جماعت بلکہ جمہور اہل علم کی یہ رائے ہے، جمہور اہل علم کی یہ رائے ہے کہ ابتدائی رات ہی میں صحیح لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والی بات، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لینا یہ زیادہ افضل ہے۔ رات کے وقت کی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت اس وقت ہے جب آدمی رات میں بھی تنہا اور دن میں بھی، ابتدائی رات میں بھی تنہا پڑھ رہا ہو۔ لیکن اگر جماعت کی بات ہے تو جماعت ہی کی بات زیادہ افضل ہے۔ یہ تقریباً جمہور اہل علم کی رائے ہے، اور معاصر دور کے علماء میں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اسی کو راجح لکھا ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کون سے وقت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ مسلمان جس وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں میرے نزدیک وہ وقت زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترجیح کو، اس فتوے کو نقل کر کے اسے باقی رکھا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، رات کے ابتدائی حصے میں پڑھنا ہی اول زیادہ فضیلت والی بات ہے اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ لیکن بعض اہل علم جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا حضرت عمر کا بھی یہی معمول تھا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابتدائی رات میں بھی پڑھنے کی بھی ہے کہ وہ بھی ابتدائی رات ہی میں پڑھتے تھے، ایسی بھی روایت موجود ہے۔ لیکن حضرت عمر سے ایک روایت کے مطابق، اور امام مالک یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کرنے پہ قدرت رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے رات کے آخری حصے میں زیادہ فضیلت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلو کو دیکھا ہو کہ باجماعت پڑھنے والا آدمی امام کے تابع رہتا ہے، رکوع اس کی مرضی سے نہیں ہوتا، سجدہ اس کی مرضی سے نہیں ہوتا، آدمی ایک امام کے تابع رہتا ہے، اس کے ساتھ پڑھ کے نکل جانا ہوتا ہے۔ آخری حصے میں اگر آدمی پڑھے گا تو وہ جو ہے اپنی حساب سے لمبے رکوع، لمبے سجدے، جیسی کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے آخری حصے میں پڑھنے کو ترجیح دی ہو، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام مالک کے شاگرد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اپنی کتاب الام کے اندر کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ آپ کس وقت نماز پڑھنے کو بہتر سمجھیں گے، ابتدائی رات میں یا آخری رات میں؟ تو امام مالک نے ایک بات یہ کہی کہ ہر آدمی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ کیفیت، وہ وقت، وہ ساری چیزیں کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ عوام الناس تو نہیں کرتے عام طور پر، کہ اگر کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ رات کے آخری حصے میں زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک نے سلف صالحین میں سے یعنی تابعین میں سے بعض لوگوں کے نام لے کر کہے کہ فلاں رات کے آخری حصے ہی میں پڑھتے تھے، فلاں رات کے آخری حصے ہی میں پڑھتے تھے، اور میرے نزدیک بھی یہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے راجح بات یہی ہے کہ اگر جماعت کی بات ہے تو ابتدائی رات میں باجماعت پڑھ لینا یہ زیادہ افضل ہے، الا ہی کہ اگر کوئی آدمی کیفیت میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ امام کے ساتھ وہ کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی، آدمی زیادہ توجہ کے ساتھ، آدمی زیادہ استحضار کے ساتھ زیادہ رکوع، لمبے اور لمبے سجدے، اور یوں کہیے کہ نماز زیادہ جو ہے اور توجہ سے پڑھتا ہے، تو پھر رات کے آخری حصے میں پڑھنا اس آدمی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ جو ہے اس مسئلے میں راجح قول ہے یا خلاصہ جو ہے ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے۔